السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، گزشتہ دنوں امت اسلامیہ ہندیہ کو ایک بڑے صدمے سے دوچار ہونا پڑا۔ وہ اس طرح سے کہ ملت اسلامیہ کے ایک اعلیٰ قائد، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جنرل سیکریٹری اور امارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ کے امیر حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ موجودہ دور میں جبکہ ہندوستان کے حالات مناسب نہیں ہیں، فرقہ پرست طاقتیں اپنی حیوانیت کو پھیلانے میں پوری طرح سے لگی ہوئی ہیں۔ مسلمانان ہند کے خلاف مختلف انداز کے غلط اقدامات، ظالمانہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ایسے حالات میں جن دو چار گنے چنے قائدین کے ذریعے ایک آسرا تھا، ایک ڈھارس بنتی تھی، ان میں بہت بڑا نام حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب کا تھا۔ مولانا ولی رحمانی صاحب امیر شریعت مولانا سید منت اللہ رحمانی کے صاحبزادے اور بانی ندوۃ العلماء امام سید محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے۔ خانقاہ رحمانی مونگیر کے سجادہ نشین اور جامعہ رحمانیہ مونگیر کے سربراہ اعلیٰ تھے۔ مولانا نے اپنی پوری زندگی بہت ہی سرگرمی کے ساتھ گزاری۔ سیاست میں بھی آپ عملی سیاست کا حصہ رہے اور بہار میں MLC آپ رہے۔ اس کے علاوہ بہار اسمبلی میں آپ اسپیکر بھی رہے، اور دوسری جو ملی سرگرمیاں تھیں وہ بھی آپ کی پوری شان کے ساتھ جاری رہیں۔ یہ جو سیاسی زندگی مولانا کی گزری، اس کی وجہ سے سیاست کو سمجھنے، اہل سیاست کی نوک پلک کو محسوس کر لینے، اور جس کا کہا جاتا ہے کہ لفافہ دیکھ کر خط کا مضمون بھانپ لینے کی کیفیت تھی، وہ مولانا کے اندر پوری طرح پائی جاتی تھی۔ جن بیانات کو ہم بہت سادہ سا سمجھ کے گزر جاتے ہیں، مولانا ان بیانات پر رک جایا کرتے تھے اور وہاں سے اندازہ لگا لیا کرتے تھے کہ آگے کیا حالات پیش آنے والے ہیں۔ اس لیے اہل سیاست کی مکاریوں اور سیاست میں گھسے ہوئے جو خبیث لوگ ہیں، ان کی خباثتوں کا اندازہ علماء کے طبقے میں غالباً مولانا سے بہتر کوئی اور نہیں لگا سکتا تھا، کیونکہ وہ باقاعدہ ایک لمبے عرصے تک عملی سیاست کا حصہ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب ان کو جامعیت عطا فرمائی تھی۔ ایک طرف تو سیاسی سرگرمیاں، دوسری طرف جب موقع آیا تو وہ امیر شریعت بنے اور امارت شریعہ کے مبارک نظام کے ذریعے بہار، اڑیسہ اور جھارکھنڈ، ان تینوں ریاستوں میں مسلمانوں کو مضبوط کرنے، ان کو تقویت پہنچانے کی دن رات کوشش کی، اور الحمدللہ کئی ناحیوں سے مولانا کو اس میں کامیابی بھی ملی۔ تیسرا گوشہ مولانا کی زندگی کا یہ کہ کئی دہائیاں، تقریباً میرے خیال سے 2-3 دہائیاں مولانا کی گزری، جن میں وہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے سیکریٹری رہے، اور اس کے بعد پھر جنرل سیکریٹری بنائے گئے۔ جب سے مولانا جنرل سیکریٹری بنے تو کئی ایسے اہم اقدامات مولانا نے کیے۔ مثال کے طور پر سوشل میڈیا ڈیسک کا قیام، وہ مجھے ذاتی طور پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بہت ہی زیادہ ایک انقلابی انداز کا قدم ہے، جس کو ابھی محسوس زیادہ نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن وہ بہت ہی اہم قدم مولانا کی زندگی کا ہے۔ خواتین کو ویمنس ونگ جو آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا ہے، اس کو باقاعدہ ایک زندگی بخشنا، یہ مولانا کا عظیم کارنامہ، اور کئی سارے کارنامے مولانا کی زندگی میں
آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے حوالے سے ہمارے سامنے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں تو مولانا خانقاہ رحمانی منگیر میں ایک کامیاب پیر و مرشد کی حیثیت سے نظر آتے ہیں، سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی تربیت، اصلاح و ارشاد کا کام، ان کی باطنی اور اندرونی تزکیے کا کام، یہ بھی مولانا کامیابی کے ساتھ کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ مولانا کی زندگی کا ایک اور پہلو جو عام طور پر ذرا کم دیکھا گیا، وہ چونکہ اس میں ان کی سرگرمی کم رہی، وہ یہ کہ قلم کے لحاظ سے بھی مولانا بہت دھنی تھے، بہت ہی شستہ اور شائستہ تحریریں لکھا کرتے تھے۔ اگر موقع ہو کبھی ہم لوگوں کو، اور ہم نقیب میں اور دوسرے جگہوں پر مولانا کی تحریریں پڑھیں، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جو پیجز ہیں فیس بک پر، ٹویٹر وغیرہ پر، ان پہ بھی ہم مولانا کی تحریریں دیکھ سکتے ہیں۔ بہت ہی صاف ستھری اور بہت ہی جامع انداز میں مولانا لکھا کرتے تھے، لہٰذا قلم کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے مولانا کو بڑا مقام عطا فرمایا تھا۔ ایک خاص چیز جو مولانا کی زندگی کی ہے، جو ہر شخص محسوس کر رہا ہے، ہر شخص کہہ رہا ہے، وہ یہ کہ بے باکی کے لحاظ سے مولانا علماء کی صف میں غالباً سب سے آگے تھے۔ بے خوف، بے خطر، بغیر کسی سے ڈرے ہوئے دو ٹوک اپنی بات کہہ دینا، یہ مولانا کا خاصہ تھا۔ چند دن پہلے ہی وفات سے غالباً 1-1.5 ماہ پہلے مولانا کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی۔ کسی نے ایک دعوت کی ویڈیو مولانا کی بنا کر بھیجی تھی اور وہ کافی عام ہوئی سوشل میڈیا پہ۔ اس میں مولانا کے سامنے سید شاہ نواز حسین ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، ان کے ساتھ ایک اور کوئی سیاسی آدمی جن کو میں نہیں جانتا، اور مولانا ان کو بھگو بھگو کے مار رہے تھے اور اپنا کھانا بھی تناول فرما رہے تھے، پانی بھی پی رہے تھے۔ یہ مولانا ہی کا مقام تھا، مولانا ہی کا یہ جگر تھا اور دل گردہ تھا، ورنہ عام طور پر اس قد کے نیتاؤں کے سامنے ہم لوگ عام طور پر جھکے جھکے پھرتے ہیں، لیکن مولانا کے ہاں یہ کیفیت نہیں تھی۔ کئی بار دیکھا لوگوں نے کہ پریس کلب آف انڈیا نئی دہلی میں اور دوسری پریس کانفرنس میں مولانا جب بولنے پر آتے تھے تو پھر کسی کی خاطر میں نہیں لاتے تھے، بہت دبنگ انداز میں، بہت کھل کر وہ میڈیا والوں سے بھی گفتگو کرتے تھے اور بہت دو ٹوک جواب پکڑایا کرتے تھے، اس میں بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ڈر کے مولانا جواب دیا کرتے تھے۔ ایسے بہت ساری ویڈیوز آپ کو سوشل میڈیا پہ مل جائیں گی۔ ایک خاص بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ چیزیں، یہ واقعات تاریخ کا حصہ ہیں۔ گزشتہ دنوں بابری مسجد کا فیصلہ ہونے سے پہلے جب ایک عالم دین کے ذریعے فتنہ انگیزی کی کوشش کی گئی، پہلے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ میں اور پھر ان کے دادا کے ادارے دارالعلوم ندوۃ العلماء میں، تو دونوں جگہوں سے اس فتنہ انگیزی کے خاتمے میں مولانا نے بہت اہم کردار ادا کیا، بہت اہم کردار مولانا نے ادا کیا، اور وہ ان کی جرأت اور ان کی دبنگ شخصیت تھی اور بے خوف شخصیت تھی، بے باک شخصیت تھی، جس نے ان تمام چیزوں کو دبا لیا۔ غالباً 1.5-2 سال پہلے مولانا دلی تشریف لائے تھے۔ مجھے بھی مولانا کی کچھ شفقتیں حاصل رہیں جو میری زندگی کا ایک قیمتی سرمایہ ہیں۔ 1.5-2 سال پہلے مولانا تشریف لائے تھے دہلی میں، اپنی قیام گاہ پر مجھے حاضری کا موقع ملا، کافی لمبی ملاقات ہوئی۔ اس وقت بابری مسجد کا فیصلہ آنے والا تھا، چند دن باقی تھے، اسی سلسلے میں مولانا دلی تشریف لائے ہوئے تھے۔ اس وقت کچھ وکلا سے مولانا فون پر بات کر رہے تھے، یہ مولانا کی بڑائی تھی، بڑکپن تھا، کچھ انہوں نے تھوڑا سا اعتماد کا اظہار فرمایا اور وہ موبائل کو انہوں نے اسپیکر آن کر لیا اور میرے سامنے بیٹھ کر وہ بات کرتے رہے۔ کئی بڑے وکلا سے وہ باتیں کر رہے تھے کہ یہ شیخ ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ۔ تو کافی دیر کے بعد جب مولانا ان وکلا کو سمجھا چکے اور ان سے انہیں قانون کی باریکیاں سمجھا چکے کہ اس کو اٹھائیے، نقطے کو، اس کو دیکھیے، اس پہ خاص توجہ دیجیے، تو ان میں سے ایک بڑے وکیل نے، جن کا نام بہت معروف ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ سپریم کورٹ میں چیمبر کیوں نہیں کھلوا لیتے اپنا، آپ یہاں جائیے، ہم لوگ آپ کا بیگ اٹھاتے ہیں، ہم آپ کے آگے پیچھے پھرتے ہیں۔ مولانا نے بھی ہنس کے کہا بھئی آپ لوگ دلوا دیجئے، بغیر
ڈگری کے مجھے چیمبر دلوا دیجیے تو میں بیٹھ سکتا ہوں، مجھے کوئی حرج نہیں۔ تو اس طرح کی ذہین و فتین شخصیت مولانا کی تھی۔ اسی ملاقات میں مولانا نے ایک انکشاف کیا تھا جو میرے لیے پہلی بار تھا، مجھے بالکل نہیں معلوم تھا۔ تذکرہ نکلا علماء کا، تو بہت ہی اچھے انداز میں مولانا نے مجھے پورا سمجھایا کہ خانقاہ رحمانی پہلے کیسی تھی، دادا کے زمانے کی چیزیں، دادا کی کچھ باقیات کے سلسلے میں نے مولانا سے پوچھا تو اس سلسلے میں انہوں نے بتایا۔ اس کے علاوہ مولانا نے جب باتیں چل نکلیں تو مولانا نے فرمایا اور مجھے بتایا کہ مجھے اپنے یعنی تایا حضرت مولانا منت اللہ رحمانی صاحب کے بڑے بھائی امام سید محمد علی مغیری کے بڑے صاحبزادے حضرت مولانا لطف اللہ صاحب رحمانی مغیری، مولانا نے فرمایا کہ مجھے ان سے اجازت حدیث حاصل ہے۔ میں بہت چونکا، کیونکہ حضرت مولانا لطف اللہ صاحب کو اپنے والد گرامی امام سید محمد علی مغیری کے ساتھ وہ تشریف لے گئے تھے حضرت شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی اویس زمانہ ان کے پاس، تو حضرت مولانا لطف اللہ صاحب کو ان سے اجازت حدیث حاصل تھی۔ تو پھر مولانا نے خود بتایا کہ اس لحاظ سے میری جو سند ہے یہ غالباً اتنی اونچی سند ہندوستان میں حدیث کی کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد مولانا نے واقعہ بھی سنایا کہ ایک مرتبہ وہ حرم نبوی میں مدینہ منورہ میں تشریف رکھتے تھے اور وہاں بہت سے لوگوں کو کچھ پتہ چلا، عرب علماء تھے، وہ آئے، انہوں نے اجازت حدیث لی۔ پھر اس کے بعد جب مولانا نے بات بتائی تو پھر میں بھی کافی ہوشیار رہنے لگا اور نظر رکھنے لگا اس نقطے پر۔ تو پھر میں نے دیکھا کہ بہت کثرت کے ساتھ علماء، میں جن کو جانتا ہوں، لیبیا سے، عراق سے، شام سے، ترکی سے، بہت کثرت کے ساتھ بڑے علماء، مقتدر علماء، مضبوط علماء، وہ مولانا سے رجوع کرتے تھے، ان کے سامنے احادیث کے متون پڑھتے تھے، کئی موٹی موٹی کتابیں بھی وہ آن لائن مولانا سے رابطہ کر کے پڑھتے تھے، مولانا وقت دیتے تھے، کبھی آدھا گھنٹہ، کبھی 1 گھنٹہ، اس طرح سے لوگ پڑھتے تھے اور مولانا سے اجازت حدیث لیتے تھے۔ تو الحمدللہ اس طرح کی شخصیت مولانا کی تھی، اور مختلف ملٹی ڈائمینشن، بے حشت پہلو شخصیت، جس کے بہت سارے پہلو تھے، بہت سارے گوشے تھے، ایسی شخصیت حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب کی تھی۔ اور ایسے وقت میں مولانا اس دنیا سے رخصت ہوئے اور اچانک بالکل مولانا اس دنیا سے چلے گئے، جبکہ ان کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کو کب تک رکھنا ہے، اور اسی میں یقیناً امت کی بھی بھلائی ہوگی کہ وہ خوب جانتا ہے کس کو کب تک رکھنا ہے، کہاں رکھنا ہے، اور یقیناً اسی میں مولانا کی بھی بھلائی رہی ہوگی، چونکہ پروردگار عالم کا کوئی کام حکمت سے، مصلحت سے، فائدے سے خالی نہیں ہے، اپنے بندوں سے بہت محبت کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ پروردگار عالم مولانا کی وفات سے جو خلا پیدا ہوا ہے، انشاءاللہ وہ پروردگار اس خلا کو پر فرمائے گا۔ مولانا کے تلامذہ، مولانا کے تربیت یافتہ افراد ہی کے ذریعے انشاءاللہ یہ خلا پر ہوگا، اور رہتی دنیا تک تا دیر ہم مولانا کی خدمات اور مولانا کی جو حصولیابیاں اور کارنامے رہے ہیں، انشاءاللہ ان کو یاد رکھا جاتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے مخدوم و مکرم حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی پر اپنے عفو و کرم اور رحمت و برکت کی بارش فرمائے، ان کو انبیاء، صدیقین، صلحاء اور شہداء کے ساتھ رکھے، اور ہم سب کو مولانا کا، بالخصوص امت مسلمہ کو مولانا کا نعم البدل عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔